آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، اور وہ ہے آزمائش۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دکھ کیوں آتے ہیں؟ کبھی کبھی دعائیں کیوں دیر سے قبول ہوتی ہے؟ اور کیوں ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، حالانکہ ہم تو عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو دکھ دے کر چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ اسے مضبوط بناتا ہے۔ زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں ہے۔ اللہ کبھی نعمتیں دیتا ہے اور کبھی کچھ چھین لیتا ہے، تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ سکون نہ دولت میں ہے نہ لوگوں میں، بلکہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف بھوک مال جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورۃ البقرہ 155۔ دیکھا آپ نے، آزمائش سزا نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے کہ میرے بندے، میری طرف لوٹ آؤ، میں ہی تمہارا سہارا ہوں۔ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ دو قسم کے ہو جاتے ہیں۔ پہلی قسم، جو گیلا کرتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ان کا دل شکایت سے بھر جاتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری قسم، جو خاموش رہتے ہیں لیکن دل سے کہتے ہیں، اللہ، میں سمجھ نہیں پا رہا مگر مجھے یقین ہے تاب میرے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر آزمائش صرف گناہ گاروں کے لیے ہوتی تو پھر سب سے زیادہ آزمائش انبیاء اور صحابہ کرام پر کیوں آئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجیے۔ اللہ نے ان سے دولت، صحت، اولادہ سب کچھ لے لیا، مگر انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے شکو نہیں کیا، اور اسی صبر کی بدولت اللہ نے انہیں ہر چیز واپس عطا کر دی۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے دل سے پوچھتا ہے، جب سب کچھ چلا جائے تو کیا تو مجھ سے محبت کرے گا؟ اور جو بندہ دل سے کہتا ہے، ہاں یا اللہ، میں ہر حال میں تیرا ہوں، اللہ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ صبر کا اصل مطلب، صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں۔ صبر یہ ہے کہ غم میں بھی دل اللہ سے جڑا رہے۔ صبر یہ ہے کہ جب دل ٹوٹ جائے تب بھی زبان پر الحمدللہ ہی رہے۔ نبی نے فرمایا، جس نے صبر کیا اللہ اسے اور صبر عطا فرماتا ہے، یعنی جتنا صبر کرو گے اللہ تمہیں اتنا ہی مضبوط بناتا جائے گا۔ جب دعا دیر سے قبول ہو، کئی لوگ کہتے ہیں، میں اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں مگر اللہ سنتا نہیں۔ اللہ سنتا ضرور ہے، لیکن وہ ہر دعا کو اپنے وقت پر قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے ہم کب کسی نعمت کے لائق بنتے ہیں۔ کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے تاکہ ہم سیکھ لیں کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ حالات پر۔ آزمائش میں رحمت چھپی ہوتی ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تھوڑا دکھ ضرور دیتا ہے، تاکہ وہ صرف اللہ پر یقین کرنا سیکھ لے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہ دکھ آیا تو اللہ ناراض ہے۔ نہیں، وہ تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب تم روتے ہو۔ جب زندگی میں آزمائش آئے تو یہ 5 کام ضرور کرو۔ 1، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ 2، شکر ادا کرو چاہے چھوٹی چیز پر ہو۔ 3، شکایت کم کرو، دعا زیادہ۔ 4، ذکر کرو۔ 5، دعا کرو، اللہ مجھے صبر اور یقین عطا فرما۔ یاد رکھو،
اللہ کے لکھے ہوئے راستے میں کبھی ظلم نہیں ہوتا۔ تمہارا ہر آنسو، تمہارا ہر صبر اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ یہ دنیا تمہیں ٹوٹا ہوا سمجھے گی، مگر اللہ تمہیں اپنے قریب سمجھتا ہے۔ اگر تم آزمائش میں ہو تو یقین رکھو اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا، بلکہ تمہیں اپنے قریب بولا رہا ہے۔ اللہ جو یہ سن رہا ہے اور دکھ میں ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کے ایمان کو مضبوط بنا، اور اسے وہ راستہ دیکھا جو تیری رحمت تک لے جائے۔